محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع ہے عید میلاد النبی کی حقیقت۔ آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے۔ ماہ ربیع الاول کی شروعات ہوتی ہی نام نہاد مسلم جماعتوں میں یہ سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کی پیدائش کے تعلق سے ان کے یہاں نبی کی پیدائش کے خوشی کے نام پر اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں نبی سے محبت کے ثبوت اور دلیل کے طور پر کیا جاتا ہے۔ عید میلاد النبی کے تعلق سے ہم مسلمانوں کے اندر 2 گروہ اور 2 طبقے کے لوگ موجود ہیں۔ پہلا گروہ وہ طبقہ ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو منانا چاہیے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عید میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں، یا اس مہینے میں خصوصی مجلس قائم کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے اس میں خصوصاً خاص طور سے درود و سلام کی محفلیں قائم کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلوس کی شکل میں بھیڑ جمع ہو کر گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں رہ کر ہی پکوان پکاتے ہیں، خصوصی پکوان پکاتے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں کھانے کی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 12 ربیع الاول کے دن، اس تاریخ کو جو آنے والی تاریخ ہے سوموار کے دن، کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، اس میں غسل کرتے ہیں، اس میں نہاتے ہیں، اور نئے لباس زیبتن کرتے ہیں، خوشبو استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے بچوں کو نئے لباس پہناتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس دن 12 تاریخ کو گھروں کی صفائی کرتے ہیں، گھروں کو صاف کرتے ہیں، گھروں کو بالکل سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس تاریخ کو 12 تاریخ کو گلی کوچوں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا اہتمام کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو جو لوگ بھی اس ٹائپ پہ، اس انداز سے کام کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا بالکل درست ہے اور صحیح ہے، اور ایسا کرنا نبی سے محبت کی دلیل ہے اور اس کا ثبوت ہے، اور یہ منانا چاہیے۔ یہ ہے پہلے قسم کے لوگ، پہلے طبقے کے لوگ مسلمانوں کے اندر یہ موجود ہیں۔ دوسری طبقے کے لوگ وہ کیا ہیں؟ وہ کون ہیں؟ ان کا بالکل صاف عقیدہ نظریہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، نبی سے محبت ایمان کا جز ہے، نبی سے محبت کرنا یہ فرض ہے، یہ لازمی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے بالکل صاف، یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے تعلق سے جو بھی معاملات انجام دیے جاتے ہیں، یہ سب کے سب فضول ہے، لا یعنی ہے۔ نبی سے محبت کا ثبوت دینے کا طریقہ یہ انداز اور یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ دین کی نظر میں، شریعت کی نگاہ میں یہ بدعت ہے، اور اس پر ثواب تو بہت دور کے بعد الٹا عذاب ملے گا اس پر، جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم نہیں ہے دین کے اندر، جس پر میرا مہر نہیں ہے، وہ عمل مردود ہو جائے گا۔ تو دیکھ لیں، خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے، ہم نے نہیں کیا ہے وہ چیز، پھر بھی جو لوگ عمل کرتے ہیں، ایسا لاتے ہیں، تو وہ عمل مردود ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل صاف کہتے ہیں یہ لوگ۔
تو اسی دو طبقے کے لوگوں کی نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں پیش کروں گا. اگر وہ بنیادی باتیں نکات سمجھ لی جائیں اور سمجھا لیا جائے دوسروں کو تو انشاءاللہ یہ عید میلاد النبی کی بدعت کیا بلکہ ہر وہ بدعت جو ہم دین کے نام پر کرتے ہیں سب حل ہو جائے گا. چاہے وہ ماہ محرم کی بدعت ہو، چاہے وہ ماہ سفر کی بدعت ہو، ربیع الاول کی بدعت ہو، یا ماہ شعبان کی بدعت ہو، کچھ بھی بدعت ہو، اگر کچھ نکات جو بیان کرنے والا میں ہوں اگر وہ سمجھ لیا جائے اور سمجھا لیا جائے دوسروں کو تو ہر بدعت حل ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام الناس جو ایک عام آدمی ہے، جس کو پتہ نہیں ہے دین کا، اسے شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، اسے یہ بات بیٹھا دی جاتی ہے، عقیدے میں اسے داخل کر دی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی سے محبت کرنے والا وہ ہو، اور نبی سے محبت کی ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ نبی کی پیدائش میں خوشی مناؤ. بس یہ بات اس کے دل میں، ذہن میں ڈال دی جاتی ہے، بس یہی بات اس کے ذہن میں گھس جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، بس وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ انسان ایک عام آدمی جانتا نہیں ہے کہ دین کے بنیادی چیز کیا ہے، دین کے اصول کیا ہے، دین کے جو اصل بنیادی نکات ہیں وہ سمجھتا نہیں ہے، بس ہلکی ہلکی بات جان لیا، اس کو مان لیا، بس کرنا شروع کر دیا. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں ہم کچھ بنیادی نکات، وہ اصول کیا. اگر وہ اصول سمجھ لیں گے ہم انشاءاللہ تو ساری بدعات کا خاتمہ ہو جائے گا اور سب کا جھگڑا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. آئیے وہ دیکھتے ہیں وہ اصول اور وہ نکات کیا ہیں. پہلا نقطہ، پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ محبت رسول کا معیار صرف اور صرف اطاعت رسول ہے. یہ پہلی نقطہ اور پہلی بنیاد کیا ہے؟ پہلا اصول، اس کو ذہن میں رکھیں. محبت رسول کا معیار صرف اور صرف اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے. اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر 31 نمبر آیت کریمہ کے اندر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ تبارک و تعالی اعلان کر رہا ہے، قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا اس کا معیار کیا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے، نبی کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی تو میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو. اگر تم میری اطاعت کرو گے، میری اتباع کرو گے، میرے پیچھے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. اور کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالی؟ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالی اس اطاعت رسول کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا. اس آیت کریمہ کے تعلق سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ آیت امتحان ہے. کیا ہے یہ آیت؟ یہ آیت امتحان ہے. کیا مطلب ہوا؟ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ نے یہ آیت کریمہ کو نازل کر دیا. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے یا تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، یا کوئی شخص یہ کہے ہمیں رسول سے محبت ہے یا رسول کی محبت کے ہم دعوے دار ہیں، تو اس کے جانچنے پرکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ کیسے اب تولیں گے آپ کہ واقعی میں یہ انسان یا کوئی بھی انسان اپنی محبت میں سچا ہے؟ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اللہ سے محبت کی یا رسول کی محبت کی اپنے دعوے میں سچا ہے، اس کے جانچنے کا پرکھنے کا میزان ترازو کیا ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. کون سی؟ یہی آیت کریمہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی یہ دعویٰ کرے آپ کی تعلق سے یا ہمارے تعلق سے ہم نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو امتحان کیا ہے؟ امتحان دو. اب یہ آیت امتحان دو. امتحان کیا ہے؟ خود اللہ نے اسی آیت میں آگے بیان فرمایا ہے. صرف یہ دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہے، امتحان دینا پڑے گا آپ کو. آپ نے رسول سے محبت کی یا نہیں کی؟ آپ نے اللہ سے محبت کی یا نہیں کی؟ امتحان. فاتبعونی، میری اتباع کرو، تم میری بات کو مانو. نبی نے جو کیا، جتنا کیا اور جیسے کیا، نبی نے جو کر کے دکھایا اور جو کہا اتنا ہی کرنا ہے. نبی نے جو نہیں کیا، جو نہیں کہا، اس کو نہیں کرنا ہے.
یہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، جیسا ہم چلیں ویسا چلو، جو ہم بولیں وہ بولو، جو ہم نہیں کریں وہ مت کرو، جو ہم کہیں وہ کہو. یہ ہے فاتبعونی. یہ ہے آیت امتحان دینا پڑے گا آپ کو. صرف یہ نبی سے محبت کی دعویٰ کر لیا جائے لیکن ہم دعوے میں کامیاب نہ ہو پائیں، امتحان میں فیل ہو جائیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ ناکام ہے، وہ ناکام و نامراد ہے. تو دیکھیں کیا ہے یہ آیت امتحان ہے. یہ ہے پہلا بنیادی نقطہ، پہلا اصول کہ محبت رسول کا معیار صرف اور صرف کیا ہے؟ اطاعت رسول ہے، اتباع رسول، کچھ اور بھی نہیں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں ہم کہ صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا سمجھا، اس آیت کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کا کیا سمجھا وہ، اور صحابہ کرام نے نبی سے محبت کا مطلب کیا سمجھتے تھے وہ. دیکھیں آج ہم لوگوں کی ناکامی، کمزوری اور یہ ایمان کی بالکل تباہی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ یہاں سے ہوتی ہے. ہم صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں میں اعلان کرتے ہیں بس بڑے زور انداز سے، کیا نبی سے محبت کرو، نبی سے محبت کرو، نبی سے محبت فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے. لیکن نبی سے محبت کیسے کریں یہ سمجھاتے نہیں ہیں. نبی سے محبت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نبی سے محبت کا ثبوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ ہم بتاتے نہیں ہیں. اس کا انداز کیا ہونا چاہیے وہ ہم بتاتے ہیں. بس نبی سے محبت کرو، نبی سے محبت کرو، بس یہ اعلان کرتے رہتے ہیں. یہ نعرہ بالکل عام ہو چکا، نبی سے محبت لازمی ہے، ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، لازمی ہے. لیکن نبی سے محبت کا طریقہ انداز کیا ہونا چاہیے، نبی سے محبت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اس آیت کا مفہوم کیا سمجھا؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ہمیں بھی سمجھنا ہے، ہمیں بھی جاننا ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا سمجھا ہے، اور وہ صحابہ کرام نبی سے محبت کا مفہوم اور انداز کیا لیتے تھے وہ. آئیے ہم ایک مثال سے اس کو سمجھائیں گے. بہت ساری مثالیں ہیں، چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. نبی سے محبت کا مفہوم کیا ہوتا ہے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں. وہ ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی ایک حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے. وہ نماز ہی کے دوران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیوں کو نکال دیا، نکال کے بائیں طرف رکھ دیا، بائیں طرف وہاں رکھ دیا. تو جب یہ عمل دیکھا صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سارے صحابہ نے اپنی جوتیاں نکال دی. تو جب نماز ختم ہو گئی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ ہم نے اس لیے کیا تھا، جبریل آئے تھے میرے پاس، وہ کہا کہ اے اللہ کی نبی، اے اللہ کے رسول، آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہے، آپ نکال دیجیے. اب تو میں نے نکال دیا، تم نے کیوں نکالا؟ کہ تمہاری جوتی میں گندگی لگی تھی؟ میں نے گندگی لگی نہیں تھی، بس ہم نے آپ کو دیکھا کرتے، ہم نے کر دیا. چوں چرا اگر مگر مجھے پتا نہیں، میں نے آپ کو دیکھا کرتے ہوئے نماز ہی کی حالت میں نے یہ کام کر دیا. دیکھیں یہ ہے نبی سے محبت، یہ ہے نبی کی اتباع. نبی نے جو کیا فوراً شروع کر دیا وہ کام کرنا، نبی سے پوچھا نہیں ہم کریں یا نہ کریں، ہم بس نبی کو دیکھا کرتے ہوئے صحابہ کرام نے وہ عمل شروع کر دیا. تو دیکھیں یہ ہے نبی کی اتباع اور یہ ہے نبی سے محبت کی دلیل. مطلب کیا ہوا؟ نبی سے محبت کا مطلب اتباع رسول ہے، نبی نے جو کیا وہ کرنا ہے. اور صحابہ کرام نے اسی بات کو سمجھ لیے تھے، وہ نبی نے جو کیا وہی کرنا ہے، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا ہے. تو یہ مثال یہاں پر موجود ہے. اسی طرح دیکھ لیں آپ، ایک اور انداز دیکھیں آپ نبی سے محبت کا اور نبی سے اطاعت کا، کہ نبی سے محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا انداز کیا ہوتا ہے. ذرا دیکھیں آپ، ابو داؤد شریف کتاب الادب کی ایک روایت ہے. حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، گزر رہے تھے، اور ساتھ میں نافع رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، ساتھ میں کہیں جا رہے تھے، گزر رہے تھے کسی راستے سے. تو انہیں ایک بانسری کی میوزک کی آواز آئی، بانسری کی میوزک کی آواز آئی. تو کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیا اور ذرا سا الگ ہو گئے، ذرا سا وہ راستے سے جدا ہو گئے، الگ ہو گئے ہیں. پھر کچھ دور چلے تو پھر پوچھا نافع رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ابھی تک بانسری کی آواز آ رہی ہے؟
बांसुरी की म्यूजिक की आवाज़ आ रही है? बोला नहीं आ रही आवाज़। तो क्या किया अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने? अपनी उंगली को कानों से निकाल लिया। फिर ये कहा उसके बाद, निकालने के बाद, कि अल्लाह के नबी ने भी ऐसा किया था। जब अल्लाह के नबी ने आवाज़ सुनी बांसुरी की म्यूजिक की, तो कहा अपनी उंगली को कानों में डाल लिया और फिर निकाल लिया जहां आवाज़ नहीं आई। ये देखें, ये मोहब्बत रसूल का मेयार, नबी से मोहब्बत का अंदाज देखें। नबी ने जो किया वही सही कर रहे हैं सहाबा किराम। और वो कहा भी सहाबी रसूल ने कि नबी ने ऐसे ही किया था। जब नबी की आवाज़ पहुंची, नबी ने सुना आवाज़ को, बांसुरी की म्यूजिक को, तो क्या किया? फौरन अपनी उंगली को कानों में डाल लिया। तो हमने भी ऐसा किया। ये है नबी से मोहब्बत। नबी ने जो किया है वैसे ही मुझे करना है। तो नबी से मोहब्बत का मतलब इत्तिबाए रसूल, इताअत रसूल होता है। इसी तरह देखिए आप, सही तरगीब व तरहीब की एक रिवायत है, मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैह बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा वो सफ़र में जा रहे थे, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ किसी सफ़र में थे। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी एक जगह से गुजरे, किसी एक जगह से उनका गुजर हुआ। तो जब गुजरे तो ज़रा सा हट गए। जैसे मिसाल लें आप, जैसे एक रास्ता है, यूँ रास्ता है, सीधा रास्ता है। जब वो रास्ता आया तो इस तरह यूँ चलने लगे, सीधा ना जाके यूँ चलने लगे, किनारे हो गए। तो पूछा मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने ऐसा क्यों किया? जब आम रास्ते में आप सीधा चल रहे थे, लेकिन जब खास रास्ता आया तो वहाँ से आप बिल्कुल हट गए, किनारे हो गए और यूँ मुड़ गए आप, क्यों, क्या वजह है? तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नबी ने भी ऐसा किया था। इस जगह जब नबी पहुँचे थे तो नबी यहाँ से ना गुजर के यहाँ से गुजरे थे, तो हमने भी ऐसा किया। देखिए इतना जज्बा इताअत रसूल का, मोहब्बत रसूल का। हालांकि ये फ़र्ज़ लाज़िमी नहीं है कि जहाँ से नबी गुजरे वहाँ से जाओ, ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। आप कहीं भी जा सकते हैं आप रास्ते से, लेकिन देखिए ये मोहब्बत का जज्बा देखें, अंदाज देखिए आप। नबी ने जहाँ से गुजरा वहीं से हम भी गुजरेंगे हम। तो सहाबा ने नबी से मोहब्बत का मतलब इताअत समझा था। नबी ने जो किया, जहाँ से गुजरा वहीं से हम गुजरेंगे हम। यह है नबी से मोहब्बत का मेयार और अंदाज। इसी तरह एक और देखें आप, तिरमिज़ी किताबुल अदब की एक रिवायत है, हज़रत नाफ़े रहमतुल्लाहि अलैह बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा एक शख्स, एक आदमी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बगल में बाजू में बैठा हुआ था। उसे छींक आई, अन्ना रजुलन अतसा, उसे छींक आई। तो जब छींक आई तो क्या कहा उस आदमी ने, उस शख्स ने? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये कह दिया छींक आने के बाद। तो फौरन टोका अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तुमने ये क्यों कहा? तुमने ये क्यों कहा? मैं इसको मानता हूँ, ये लफ्ज़ अच्छा है, जुमला अच्छा है। नक़ूल अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, बिल्कुल ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है, मैं मानता हूँ। कितना अच्छा जुमला है। इसका माना क्या होता है? अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, सलात हो, सलाम हो, दरूद हो, सलामती हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये मानता हूँ जुमला कितना अच्छा है। खुद में पढ़ता हूँ नमाज के अंदर में, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बिल्कुल दुरुस्त है, खुद में पढ़ता हूँ। समझाया, जुमला अच्छा है। लेकिन इस मौके पर छींक आने के मौके पर वलैसा हाकदा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मौके पर हमारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सिखाया नहीं है, ऐसी तालीम दी नहीं है। तालीम क्या दी अल्लाह के नबी ने? इस मौके पे जब छींक आए तो क्या बोला जाए? जब छींक आए तो ये बोलना चाहिए। क्या सिखाया अल्लाह के रसूल ने? अल्लमना अन नक़ूल अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह के नबी ने ये सिखाया मुझे इस मौके पे कि हम ये कहें छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ये बोलना चाहिए। लेकिन ये ना बोले हम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, जुमला अच्छा है लेकिन बोलेंगे नहीं हम। देखिए ये इत्तिबाए रसूल का जज्बा। लफ्ज भी वही बोल रहा है जो साबित अल्लाह की नबी से है। हम अपने अल्फाज को हम दाखिल नहीं कर सकते हैं किसी दुआया कलमात में या कहीं भी दुआ को अपनी तरफ से हम बना दिए नहीं। जुमला अच्छा हो, माना अच्छा हो, ठीक है, लेकिन बना देना अपनी तरफ से, वो भी ऐसा नहीं है। ये यहाँ तक था, यहाँ तक जज्बा था सहाबा कराम का। नबी से मोहब्बत का अंदाज देखें। जो नबी ने जो अल्फाज कहा है वही अल्फाज मुझे भी कहना है, अपनी तरफ से अल्फाज मुझे बढ़ाना नहीं है। जैसे तालीम दी है अल्लाह की नबी ने, वही तालीम मुझे अपनाना चाहिए। तो ये देखिए ये अंदाज है, ये तरीक़ा होता है। तो खुलासा ये निकला। तो पहला बुनियादी नुक्ता क्या है, पहला उसूल क्या समझ में आपको आया
کہ محبت رسول کا معیار جو دعویٰ کرتے ہیں آج لوگ، محبت ہے، نبی کی عاشق ہیں، لفظ عاشق بولنا ہی بھی درست نہیں. پہلی بات عشق رسول بولنا ہی درست نہیں ہے. محبت رسول بولیے، لیکن محبت رسول کے دعوے کے اندر بھی اب سچی ہے کہ نہیں، اس کا بھی امتحان ہوگا آپ کے سامنے. امتحان کیا؟ اتباع رسول. تو آپ نے یہ جان لیا محبت رسول کا مطلب اتباع رسول ہے، نہ کہ خالی محبت. خالی محبت یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ ہے پہلا اصول، پہلا نقطہ. آئیے دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول کہ نبی کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے. یہ بھی جان لیں، نبی کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے. مورخین کا اس میں کافی اختلاف ہے. یہ بھی ایک سوال قابل غور ہے ان لوگوں کے سامنے جو عید میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں. اس میں مورخین کا کافی اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ نبی کی پیدائش ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں، کوئی کہتا ہے کہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں. اب اس مہینے میں بھی اختلاف ہے، اس مہینے کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں اللہ کے نبی، اس میں بھی اختلاف ہے. جو چل رہا ہے ماہ ربیع الاول، اس مہینے میں بھی اختلاف ہوا کس تاریخ کو پیدا ہوئے اللہ کے نبی. کوئی کہتا ہے 7 کو، کوئی کہتا ہے 8 کو، کوئی کہتا ہے 9 کو، کوئی کہتا ہے 10 کو، کوئی 12 کو، کوئی 17 کو، کوئی 18 کو. اس میں اختلاف ہے، کافی اختلاف محرخین کا ہے. لیکن 9 جو ہے 9 زیادہ صحیح لگتا ہے 9. لیکن پھر بھی اس میں بالکل اس میں اتفاق نہیں ہے سب کا، لیکن اختلاف پھر بھی موجود ہے. لیکن 9 زیادہ قریب ہے. لیکن دیکھ لیں آپ، تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ ہی چلا کہ نبی کی تاریخی ولادت میں اتفاق کا نہ ہونا، اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ عمل صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں اس کا اہتمام ہوتا نہیں تھا. اگر اہتمام ہوتا اس کا، صحابہ مناتے، تابعین مناتے، خود اللہ کے نبی مناتے، تو اس میں اختلاف نہ ہوتا، اتفاق ہوتا ہے. اس میں اس بات کی دلیل ہے، اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے، تابعین نے اس کو نہیں منایا. جیسے مثال لے لیجیے آپ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ متعین ہے نا، یہ متعین ہے. عرفہ کا روزہ متعین ہے. رمضان، یہ آپ کا محرم کا روزہ 9-10 متعین ہے. کیوں؟ سب مناتے رہے، شروع سے یہ سلسلہ جاری ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اب تک کی جاری ہے. کیوں؟ متعین ہی ہے. تو اس کے برخلاف عید میلاد النبی کی تاریخ متعین نہیں ہے. اس کا مطلب اس میں اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے اس کا اہتمام ہوتا نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں. اگر ہوتا اس کا اہتمام، یہ مناتے صحابہ تابعین، تو اس میں اختلاف نہ ہوتا، اتفاق ہوتا. اس بات کی دلیل ہے، یہ پہچان ہے. اسی طرح دیکھیں ایک اور انداز دیکھ لیجیے آپ کہ اگر چلو بالفرض مان لیا جائے، بالفرض آپ کے بقول تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ نبی کی پیدائش ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو، چلو مان لیتے ہیں. تو دوسری طرف یہ بات بالکل متعین ہے، نبی کی وفات بھی 12 کو ہوئی ہے. اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے. اختلاف پیدائش میں ہے، وفات میں اختلاف کسی کا نہیں. اس میں سب متفق ہیں کہ نبی کی وفات 12 تاریخ کو ہوئی ہے. اور یہی لوگ جو یہ کہتے ہیں عید میلاد النبی، اسی کو یہ لوگ بولتے ہیں، دوسرا نام کیا دیتے ہیں؟ ایک دوسرا نام 12 وفات بولتے ہیں. اسی دن کو بولتے ہیں 12 وفات. یعنی کہ یہ لوگ اس نام کو 2 نام رکھے ہوئے ہیں، ایک عید میلاد النبی اور ایک 12 وفات. کیا مطلب ہوا 12 وفات کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس تاریخ کو نبی کی وفات ہوئی، 12 وفات ہوئی. تو دیکھ لیجیے آپ، ایک طرف ذرا غور کیجیے آپ، ایک طرف ایک ایسی چیز، ایک ایسی تاریخ جو متعین نہیں ہے نبی کی پیدائش کے تعلق سے، اس کو اپنی طرف سے متعین کر کے خوشی منانا، اور ایک وہ تاریخ جو متعین ہے نبی کی وفات، اس کو دبا کر، اس کو بھلا کر نبی کی خوشی منانا پیدائش کی. یہ کیا عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک تاریخ جو متعین ہے نبی کی وفات کی، اور ایک متعین نہیں ہے نبی کی پیدائش کی، لیکن نبی کی تاریخی وفات کو دبا کر، اس کو بھلا کر، اور نبی کی پیدائش کی خوشی منانا جس کی متعین بھی نہیں ہے. یہ عقل مندی اور محبت رسول کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہوئی؟ آپ جو متعین ہے اس کو بھلا دیا، جو متعین نہیں ہے اس کو لا کے اب خوشی منا رہے ہیں آپ. یہ عقل مندی ہے؟ عقل مندی نہیں ہے، بیوقوفی ہے یہ. اسی طرح دیکھیں آپ، ہم نبی کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، حالانکہ دیکھ لیجیے آپ، جس دن نبی کی وفات ہوئی، نبی کی موت ہوئی، وہ دن تاریخ اسلام کا سب سے المناک، غمناک دن بن گیا. وہ اس دن سارے صحابہ مغموم تھے، غم زدہ تھے. جب نبی کی وفات ہوئی تو اس تاریخ کو، اس دن کو
سارے صحابہ سارے صحابیات بالکل غمزدہ تھے، مغبون تھے کہ کیا ہو گیا، اندھیرا چھا گیا تھا پورے مدینے میں، سارے صحابہ مغبون ہیں، غمگین ہیں، غمزدہ ہیں، رو رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، اللہ کی نبی چلے گئے۔ لیکن کبھی بھی صحابہ کرام نے اس غم کی دن کو بطور یادگار بعد میں نہیں منایا، چلو مناتے ہیں نبی کی غم کو بعد میں شوق کے طور پہ، کبھی نہیں منایا۔ حالانکہ صحابہ نبی سے زیادہ محبت کرنے والے تھے ہم سے، لیکن کبھی بھی نبی کے وفات کی دن کو بعد میں شوق نہیں منایا، غم نہیں منایا، غم کا دن۔ لیکن آج ہم بھی نبی سے محبت کے دعوے دار، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نبی کے غم کو دبا کر خوشی مناتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، وہ غم کو نہیں منائے، لیکن آج ہم نبی کے غم کو دبا کر وفات کی خوشیاں، یہ پیدائش کی خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک ناحیے سے سمجھے اس بات کو آپ، ایک اور ناحیے سے سمجھیں آپ، ایک طرف سے اگر فرض کرنے مان لیں آپ ایک ہی دن میں خوشی غم دونوں جمع ہو جائے، ایک ہی دن میں خوشی اور غم دونوں جمع ہو جائے تو عقل کیا بولتی ہے، عقل کیا کہے گی آپ کی، غم غالب آ جائے گا اور خوشی دب جائے گی، ہے کہ نہیں؟ مثال لے لیجیے آپ، کسی کی گھر میں اگر شادی ہو، نکاح، اسی دن کسی کی وفات ہو جائے تو کیا کریں گے آپ، خوشی منائیں گے یا غم منائیں گے آپ؟ غم کا اظہار ہوگا اس دن۔ تو اسی طریقے سے اگر مان بھی لیا جائے چلو ٹھیک ہے 12 کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے، چلو مان لیتے ہیں آپ کے بقول، تو اس دن نبی کی وفات بھی ہوئی ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ اس میں دونوں اب جمع ہو گیا، نبی کی خوشی بھی نبی کی پیدائش بھی، تو اب کیا کریں گے آپ؟ نبی کے وفات کے غم غالب آنا چاہیے اور خوشی دب جانا چاہیے، لیکن آج الٹا ہوتا ہے، نبی کے وفات کے غم کو ہم نے دبا دیا اور دبا کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ہر لحاظ سے غلط ہے، دینی لحاظ سے غلط، عقلی لحاظ سے، ہر لحاظ سے غلط۔ آپ کسی بھی لحاظ سے آ جائیے، آپ عقلی لحاظ سے، نقلی لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے آ جائیے، ہر لحاظ سے آپ ہی غلط نکلیں گے آپ، کیونکہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ایک ہی دن میں دو جمع ہو جائے، خوشی منائے، غم کو بھول جائیں آپ، یہ عقل مندی نہیں ہے، بیوقوفی کی دلیل ہے یہ۔ تو یہ ہے دوسرا نقطہ، اس سے پتہ ہی چلا کہ نبی کی پیدائش میں اختلاف ہے، اتفاق بالکل بھی نہیں، تو آپ کہاں سے منائیں گے آپ؟ تو ہو گئے۔ تیسرا اور آخری نقطہ کہ سنت جو ہوتی ہے، سنت بین الاقوامی ہوتی ہے، انٹرنیشنل ہوتی ہے، بین الاقوامی مطلب، لیکن بدعات ایسی نہیں ہوتی ہے۔ سنت بین الاقوامی ہوتی ہے، انٹرنیشنل ہوتی ہے، لیکن بدعات انٹرنیشنل بین الاقوامی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت کے تعلق سے، سنت کو اگر جانچنا ہے، پرکھنا ہے، تو کہیں بھی چلی جائیے، پوری دنیا میں چلی جائیے، سنت ایک، اس کی شکل صورت ایک ہی جیسی ہوگی، بدلے گی نہیں وہ سنت بدلتی نہیں ہے، اس کی حالت، اس کی شکل ایک جیسی ہوگی۔ جیسے مثال لے لیجیے آپ، اذان کے کلمات، جو جملے اذان کے ہوتے ہیں، الفاظ وہ ایک جیسے ملیں گے آپ کو پوری دنیا کے اندر، کہیں بھی چل جائیں آپ، اس میں رد و بدل آپ کو ملے گا نہیں۔ فرض نماز کو لے لیجیے آپ، ظہر کی نماز 4 فرض ہے، کوئی بول دے 2 ہے، کوئی بول دے 3 ہے، کوئی بول دے 5 ہے، نہیں ملے گا۔ جو سنت ہوتی ہے نا وہ بالکل متعین ہوتی ہے، ہر جگہ ایک ہوتی ہے، کہیں بھی چل جائیے پوری دنیا کے اندر میں ایک جیسی ہوگی، اس کی شکل، اس کی صورت، کیفیت، حیت ایک ہوگی، بدلے گی نہیں وہ۔ لیکن بدعات بدلتی رہتی ہے، حالات کے لحاظ سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اس میں، یہاں کچھ اور، وہاں کچھ اور، تو وہاں کچھ اور۔ یہ میں پہچان دے رہا ہوں کہ بدعات سنت میں فرق کیا ہوتا ہے، سنت ایک جیسی ہوگی، بدعات بدلتی رہے گی۔ جیسے مثال لے لیجیے آپ، ایک مثال لے لیں آپ، وقت ہو چکا ہے، جشن عید میلاد النبی کو دیکھ لیجیے آپ، جشن عید میلاد النبی، اس میں الفاظ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، جشن، عید، میلاد، نبی۔ پہلا جو لفظ ہے فارسی کا ہے، 3 الفاظ عربی کی ہیں وہ، اب دیکھ لیجیے اس میں عربی میں فارسی گھسیڑ دیا گیا، داخل کر دیا گیا، اس میں ہے عربی، اس میں فارسی کا لفظ ڈال دیا گیا۔ اب دیکھ لیجیے معنی بھی غلط ہے اس کا۔ پہلے لوگ کیا بولتے تھے، پہلے کے لوگ بس عید میلاد النبی، بس اب ایک جملہ بڑھ گیا، جشن عید میلاد النبی۔ شروعات میں بالکل 10 سال پہلے کے بعد بس کیا جملہ تھا، عید میلاد النبی کا جملہ موجود تھا، لیکن اب ایک لفظ بڑھا دیا گیا، اس کو بولتے ہیں بدعت، ہر جگہ بدلتی رہتی ہے یہ، جشن عید میلاد النبی۔ آپ معنی کیجئے، معنی غلط اس کا ہوگا۔ جشن معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشی۔ جشن معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ عید معنی خوشی، جشن خوشی، عید منے خوشی۔ اب دیکھ لیجیے، جشن عید، میلاد منے پیدائش، نبی منے نبی۔ اب اس کا معنی کیجیے، اب کیا ہوگا؟ جشن عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش کی خوشی کی خوشی۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ سینٹینس ہی غلط ہے۔ یہ نبی کی پیدائش کی خوشی، کیا مطلب؟ یہ جملہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے اس میں بڑھا دیا ہے، داخل کیا ہے اس میں جملہ آپ نے۔ تو یہ انداز میں نے ایک پہچان دیا ہے کہ دیکھیں بدعات ہمیشہ بدلتی رہتی ہے،
یہاں کچھ اور تو وہاں کچھ اور رہے گی. اسی طرح یہ بھی دیکھ لیجیے آپ, اس دن کے لوگوں نے نام دو رکھا ہے, دو نام, ایک ہے عید میلاد النبی اور ایک ہے 12 وفات. اب کس کو مانیے گا آپ؟ ایک 12 وفات, ایک عید میلاد النبی, اور دونوں میں تضاد ہے. نبی کی پیدائش کی خوشی منائیں گے آپ یا 12 وفات منائیں گے آپ؟ کیا منائیں گے؟ ایک ہی دن میں دو نام دے رہے ہیں آپ, 12 وفات بھی منائیں گے اور خوشی بھی منائیں گے آپ, تو اس کو دن کو تقسیم کر دیجیے آپ. تو دیکھ لیجیے آپ, یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیے بدعات جو ہے ہمیشہ بدلتی رہتی ہے, کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور. تو اس دن کا دونوں نام ہوں گے, عید میلاد النبی بھی اور 12 وفات بھی, حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے مخالف ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ دیکھیے سنت جو ہوتی ہے بین الاقوامی ہوتی ہے, انٹرنیشنل ہوتی ہے, لیکن بدعات کا مسئلہ ایسا نہیں ہے, ہمیشہ اس میں تبدیلی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ 3 بنیادی نکات ہیں, اگر اس کو سمجھ لیجئے گا آپ تو انشاءاللہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کہ پہلا نقطہ کیا ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوا کہ محبت رسول کا معیار صرف اور صرف اطاعت رسول ہے. دوسرا نقطہ کیا نکلا, اصول بیان کیا گیا آپ کے سامنے کہ نبی کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے, اتفاق نہیں ہے, کیسے منائیں گے آپ. اور تیسرا نقطہ یہ نکلا کہ سنت بین الاقوامی ہوتی ہے لیکن بدعات انٹرنیشنل نہیں ہوتی ہے, ہمیشہ اس میں تبدیلی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. تو اگر یہ نکات کو اور یہ اصول کو سامنے رکھے انشاءاللہ تو ساری بدعات کا حل ہو جائے گا اور جھگڑا اور فساد سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.